مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا, کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یہ اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں, جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں, پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے. کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا, وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے, لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں, باقاعدہ آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے, اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے. کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جاتا نا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو. ٹھیک ہے نا؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا, دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا. گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی, آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں. آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں. پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے, بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح. پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے؟ بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں. ابے تو کیا کھلا رہا ہے, وہ اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے بھائی. تو بعد میں آپ کا داماد ہے, آپ کی بیٹی ہے, بھائی پال لو پورے. اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو آپ جانے, آپ کا سسرال جانے, صلہ رحمی ہے, جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ, تو بہت اچھی بات ہے.
ہم منع ہدیے سے گفٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں, نمائش زیادہ ہے, غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کی, تو اس لیے سادگی اور خرچہ بولو بھائی کم سے کم خرچہ. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا, نہ وہ وقتی مزہ ہے, وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے. جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ, آسانی سے.